اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا بنا ماں باپ کے، بنا ماں باپ کے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ لگی، جب نیند کا غلبہ آیا، جب آنکھ کھولی تو حضرت حوا علیہ السلام کو پایا، جو ہماری تمہاری اماں ہیں۔ ہاں، حضرت حوا علیہ السلام کو پایا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کون؟ کہا میں حوا۔ کہا کس لیے؟ کہا تمہارے سکون کے لیے۔ حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ عورت کائے سے پیدا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو ہماری تمہاری اماں ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا تمہارے سکون کے لیے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ سر کی ہڈی سے پیدا کر سکتا تھا عورت کو، پیر کی ہڈی سے بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن جو عورت ہے، جو کسی کی بیٹی تمہارے دلہن بن کر آئی ہے، اسے کہاں رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سر کی ہڈی سے بھی پیدا فرما سکتا تھا، چاہتا تو پیر کی ہڈی سے بھی پیدا فرما سکتا تھا، لیکن ذہن نے یہ کام کیا نہ اللہ تعالیٰ نے سر کی ہڈی سے پیدا کیا۔ ورنہ آج کل کے لوگ یہ کہتے کہ دیکھو اس کی عورت اس کے سر پر بیٹھی ہے، کہتے ہیں نا اس نے تو اپنی بیوی کو سر پہ بٹھا لیا ہے۔ پتا چلا اگر پیر کی ہڈی سے پیدا کرتا تو پتا چلا پیارے مسلمانوں، لڑکی چاہے تیری ہو یا میری ہو، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، یہ لڑکی یہ عورت پیروں میں روندنے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ پتا چلا عورت نہ سر پہ بٹھانے لائق ہے، عورت نہ پیروں میں روندنے لائق ہے، بلکہ عورت کی جو جگہ ہے وہ سینے اور دل کے قریب ہے، اس کو سینے سے لگایا جائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تم سنت ادا کرو، یعنی کہ شادی کرو، تو پیارے مسلمانوں ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے تمام حرام کام نہ کرو۔ ہم ایک سنت کو ادا کرنے جاتے ہیں، لیکن کوئی ڈانس کرا رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی گانا بجا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم شیطان والا کام کر کے جا رہے ہیں۔ ارے وہ مصطفیٰ جس کا احسانات ہم پر زندگی بھر تک رہے گا، وہ مصطفیٰ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تیرے ماں باپ کو پیدا فرمایا، وہ مصطفیٰ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا فرمایا، آج تو ان کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے تو تمام حرام کر رہا ہے، تمام حرام کر کے جا رہا ہے۔ کیا جواب دو گے مصطفیٰ کو؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا بخشش کا ذریعہ جو ہے وہ ہمارے حضور ہیں۔ اگر حضور ناراض ہو گئے تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو ہماری بخشش کرا سکے۔ یاد رکھنا، کان کھول کر سنیں، شادی کریں یار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق شادی کریں۔ اور آج ہم ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے تمام حرام کام کرتے ہیں، تمام حرام کام کرتے ہیں۔ ادھر حضور کی سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں، لیکن شیطان کو خوش کر رہے ہیں، شیطان کو راضی کر رہے ہیں۔ کہاں چلی گئی انسان کی غیرت اور شرم؟ ڈی جے بجانے والوں کان کھول کر سنو، شادیوں میں تمام حرام کام ہوتے ہیں۔ خوشی کا اظہار ہے تو خوشی کا اظہار ایسے کرو گے جو اللہ کو ناراض کر دو گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کر کے تم شادی کرو گے؟ جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا اس کو ناراض کرو گے؟ اور جن کے صدقے میں پیدا فرمایا اس مصطفیٰ کو ناراض کرو گے؟ ایک سنت ادا کرنی ہے، تمام حرام کام کر کے ہم دلہن لینے کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری شفاعت کرا سکے۔ ابھی بھی وقت ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ موت کب آ جائے، کہاں آ جائے، کس کنڈیشن میں آ جائے، مرنا ہے جب ہمیں مرنا ہے، اور ایک دن ہمیں کفن میں لپٹنا ہے۔ جب ہم شادی کریں تو یہ خیال بھی رکھیں کہ ہمارے مصطفیٰ نے جن کاموں سے دور رہنے کے لیے منع فرمایا ہے، چاہے جان کیوں نہ چلی جائے، ہم حرام کام نہیں کریں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل بندہ سوچتا ہے یار بڑی خوشی کا ماحول ہے، بڑے ارمان ہے دل میں، شادی کے ارمان ہے، نماز پڑھنے کا ارمان نہ تجھے؟ سوچنے کی بات ہے، بتاؤ بس شادی میں نکالیں گے سارے ارمان؟
نماز پڑھنے کا ارمان نہیں ہے؟ قرآن پڑھنے کا تیرے دل میں ارمان نہیں ہے؟ جس مصطفیٰ کے صدقے میں تجھے پیدا کیا گیا، کہتے ان پر درود شریف پڑھنے کا ارمان نہیں ہے تیرے دل میں؟ ایک سنت کو تو ادا کرنے کے لیے تمام حرام کام کر رہا ہے، وہاں جا کر تو لڑکی کو ادھر کو لا رہا ہے۔ جب شادی تیری ہو جائے گی، جب تیری نسلیں پیدا ہوں گی، جب تیری نسلیں تجھے تیرا ناچنا چاہیں گی، اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں۔ جب تمہارا بچہ قاری قرآن بن جائے گا، حافظ قرآن بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا، تو وہ گھر کی بھی رہنمائی کرے گا اور باہر والوں کی بھی رہنمائی کرے گا۔ لیکن اگر تم نے قدم حرام کردہ چیزوں پر رکھ دیا تو تمہارا اولاد، تم نے حرام کردہ چیزوں پر جب قدم رکھ دیا تو تمہاری اولاد وہی کام کرے گی جو تم کر رہے ہو۔ تمہاری اولاد دیکھے گی میرا باپ ڈانس کر رہا تو میں بھی ناچوں گا۔ شادیوں میں ڈی جے منگانے والوں کان کھول کر سن لو، موت آنی ہے۔ اور آج کل جوان جوان موتیں ہمارے سامنے سے کتنی جا رہی ہے، نہ جانے کتنے جنازے ایسے ہیں کہ ماں باپ نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بھائی تھے، بڑا بھائی تھا، اس کا بھی انتقال ہوا۔ نہ جانے کتنے ایسے جنازے ہیں، جوان جوان موتیں ہو رہی ہیں، ماں باپ زندہ ہے۔ ماں باپ کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو میں اس کے سر سے صحرا باندھوں گی۔ ماں کی کتنی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا تو میں اس کے سر سے صحرا باندھوں گی۔ کہاں چلی گئی وہ ہماری غیرت؟ ہم شادی تو کرتے ہیں لیکن کبھی کسی عالم سے یہ پوچھا جا کر کے ہم نے مسجد میں یا مدرسے میں کہ ہم نے یہ مہندی لگائی، یہ مہندی لگانا کیسا ہے؟ کبھی ہم نے کسی عالم سے پوچھا کہ ہم ڈانس کرا رہے ہیں کہ آپ ہمارے گھر والوں کی اصلاح کر دیں، میرا دل نہیں چاہتا؟ اور دوست کون ہوتے ہیں یار؟ گھر کے مالک تم ہو۔ بہت سارے لڑکے کہتے ہیں میرے دوست نہیں مان رہے، میدان محشر میں بھی تیرے دوست یہی کہیں گے کہ اللہ اس کے جتنے گناہوں کی سزا ہمیں دے دے۔ نہیں، اپنے اپنے کو حساب دینا پڑے گا، اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا، کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا۔ تب جب بھی تم نکاح کرو، شادی کرو۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ جو میلاد ہوتا ہے نا وہ مرنے کے بعد ہی ہوتا دکھے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے، یاد رکھنا، معاشرے میں شادی والے دن یعنی کہ صبح کو بارات جا رہی ہو، اس رات میں تم مدینے والے مصطفیٰ کی محفل کو سجا لو۔ اگر اس محفل میں جتنے بیٹھے ہوں گے اور کسی عالم سے کسی حدیث پاک کا مفہوم سننے کے بعد میں اگر اس نے اس پر عمل کر لیا اور اس کی زندگی میں سدھار آ گیا، قسم خدا کی تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور جس نے عمل کیا ہے اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم کس خیالات میں ہیں؟ مصطفیٰ کا میلاد منائیں، شادی کے دن جلسہ کریں، میلاد کرائیں۔ ارے جس نبی کے احسانات ہم پر نہ جانے کتنے ہیں، وہ نبی جو ہمیں پیدا ہو رہے ہیں تو نہیں بھولے، دنیا سے جا رہے ہیں تو نہیں بھولے، اور ہم سے ہمارے مصطفیٰ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم حرام کردہ چیزیں کر کے دنیا سے چلے گئے تو ہمارے مصطفیٰ قبر میں بھی منہ موڑ لیں گے اور میدان محشر میں بھی منہ موڑ لیں گے۔ افسوس ہوگا، صرف افسوس ہوگا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، شادی کرنی ہے شان و شوکت سے کریں، عزت و وقار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ عزت و وقار عطا فرمائے۔ لیکن ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے تم ڈی جے بجا رہے ہو، پوری رات تم گانا ڈرامہ یہ علم گلم۔ بہن کو بھی آج شرم نہیں آ رہی، بہن بھی ناچ رہی ہے، اس بڈھے کو بھی شرم نہیں آ رہی، اس کے باپ کو یہ بھی ناچ رہا ہے، اس کی ماں کے گھٹنوں میں ویسے درد ہوتا ہے نماز کے لیے کہہ دو، آج یہ بھی ٹھمکے مار رہی ہے، آج یہ بھی ناچ رہی ہے۔ صد افسوس کی بات ہے، عورتوں کان کھول کر سن تم بھی۔ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر تم سے منہ پھیر لیا، مدینے والے مصطفیٰ نے تم سے منہ پھیر لیا، تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہاری بخشش کرا سکے۔ اس لیے ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے حرام کام نہ کریں۔ اگر تمہیں میلاد نہیں کرانا ہے تو کچھ مت کراؤ یار، لیکن ڈانس مت کراؤ، ڈانس مت کراؤ۔ لیکن میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جلسہ اس لیے کراؤ، پوری بستی یہ یاد رکھے کہ فلاں کے بیٹے کی شادی ہوئی یار، اس نے میلاد مصطفیٰ سجائی تھی۔ جب تم آج میلاد مصطفیٰ سجا لو گے، میلاد مصطفیٰ کروا لو گے،
تو کل کو کسی اور کے دل میں یہ امنگ آئے گی کہ یار میں بھی جلسہ سجاؤں گا، اس نبی کا جلسہ سجاؤں گا جس نبی کے صدقے میں تجھے اور مجھے پیدا کیا گیا، نبی کے صدقے میں تمام چیزیں بھی بنی ہیں۔ آج ہمارے تمہارے گھروں کے اندر جو عورتیں چمکتی دھمکتی نظر آ رہی ہیں تب مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہی ہیں۔ آج ہمارے والد یا ہماری والدہ کو جو وقار چمکتا دھمکتا ہمیں نظر آ رہا ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔